ایلون مسک کی کمپنیوں ٹیسلا اور اسپیس ایکس کو مسابقت کا سامنا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی کمپنیاں ٹیسلا اور اسپیس ایکس سخت مقابلے اور سیاسی تنازعات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے چین میں BYD نے ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اسپیس ایکس کے صارفین مسک کے غیر متوقع فیصلوں سے پریشان ہیں۔ دی اکنامسٹ کے مطابق امریکی حکومت کی اصلاحات اور سیاسی تنازعات میں مصروفیت کے باعث ایلون مسک اپنی کمپنیوں پر توجہ دینے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حریف ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں سب سے بڑا نام ٹیسلا اب چین کی سب سے بڑی مارکیٹ میں BYD سے پیچھے ہو گئی ہے۔ فروری میں ٹیسلا کی فروخت میں 49% کمی آئی، جبکہ BYD نے 161% اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں قبضہ جما لیا۔ حکومت نے شکر کی قیمتوں کا تعین کر دیا، چینی 164 روپے کلو مقرر۔ اسلام آباد وزارت صنعت و پیداوار واضح کرنا چاہتی ہے کہ حکومت نے مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کے لیے واضح اور شفاف ہدایات جاری کی ہیں۔ چینی کی پرچون قیمت 164 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے، جبکہ میل سے باہر قیمت 159 روپے فی کلو گرام یا اس سے کم رکھی گئی ہے۔ صوبائی حکومتوں کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹوں کے مطابق سندھ میں چینی کی اوسط پرچون قیمت 168 روپے فی کلو گرام ہے، جبکہ پنجاب میں یہ 164 روپے فی کلو گرام یا اس سے کم ہے۔ یہ اعداد و شمار حکومت کے مقرر کردہ قیمتوں کے قریب ہیں۔ برآمدات میں اضافہ، اپریل میں مہنگائی بڑھ کر 2 سے 3% پہنچنے کا خدشہ۔ اسلام آباد آئندہ ماہ اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح میں اضافہ متوقع ہے اور رواں ماہ مارچ کے دوران مہنگائی کی شرح 1% سے 1.5% تک رہنے کا امکان ہے، جس میں اپریل میں معمولی اضافے کے ساتھ 2 سے 3% ہو جائے گی۔ جولائی تا جنوری کے 7 ماہ میں مالی خسارہ کم ہو کر 1.7% رہا، جو گزشتہ برس 2.6% تھا۔ میاں بیوی اور نومولود کی ہلاکت، حادثہ تیز رفتاری، تھکن یا لاپرواہی۔ کراچی ٹریفک پولیس نے گزشتہ روز ہونے والے افسوسناک حادثے کی تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ اس حادثے میں میاں بیوی اور نومولود جاں بحق ہو گئے تھے۔ میاں بیوی اور نومولود کی ہلاکت، حادثہ تیز رفتاری، تھکن یا لاپرواہی۔ سیمنٹ کا بنکر نہ ہونے کی باعث ٹینکر رکاوٹ توڑتے ہوئے مخالف لائن میں داخل ہوا۔ ٹینکر میں سائیڈ انڈر رن پروٹیکشن نہ تھا، جو موٹر سائیکل کو نیچے آنے سے روک سکتا تھا۔ واٹر ٹینکر صفورہ ہائیڈرنٹ سے روانہ ہوا، پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ڈیوٹی اوقات کے قوانین، سخت سزائیں، رفتار کی حد پر سختی سے عمل درآمد کروانے پر زور۔ ٹریفک پولیس کے مطابق حادثے کا ذمہ دار واٹر ٹینکر رجسٹریشن نمبر C9764، جسے رحیم بخش ولد دل بادشاہ چلا رہا تھا، جینا روڈ شہر کی جانب سفر کے دوران کنٹرول کھو بیٹھا۔ ٹینکر نے اپنی گاڑی کو مرکزی پیڈ وے پر لے جاتے ہوئے مخالف لائن میں داخل کیا، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں عبدالقیوم اور ان کی حاملہ زوجہ زینب عبدالقیوم گاڑی کے پہیوں کے نیچے دب جانے کے باعث فوری طور پر جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ناقابل پیدائش بچے کی بھی موت ہو گئی۔ ڈرائیور رحیم بخش نے کہا کہ وہ 24 گھنٹے کی شفٹ کے بعد 24 گھنٹے آرام کرتا ہے، جس سے تھکن اور غیر محفوظ کام کے حالات کے شدید خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ ڈرائیور نے دعویٰ کیا کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے اسے دوسری سڑک پر جانا پڑا، تاہم معائنے کے دوران ٹینکر کے بریک صحیح حالت میں پائے گئے، جو ڈرائیور کے بیان کے برخلاف ہیں۔ اس سے تیز رفتاری یا ڈرائیور کی تھکن کے امکانات ظاہر ہوتے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی نتائج کے مطابق واٹر ٹینکر مکمل طور پر پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس پر ایک QR کوڈ موجود تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے صفورہ ہائیڈرنٹ سے روانہ کیا گیا تھا۔ تیز رفتاری حادثے کا بنیادی سبب معلوم ہوتا ہے کیونکہ ٹینکر پیڈ وے کی رکاوٹ کو توڑ کر مخالف لائن میں داخل ہو گیا۔ مرکزی تقسیم کار کے ساتھ ٹھوس سیمنٹ کا بینکر نہ ہونے کی وجہ سے حادثے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اگر مضبوط بینکر نصب ہوتا تو واٹر ٹینکر مخالف لائن میں نہ آ پاتا اور ہلاکتیں ممکنہ طور پر روکی جا سکتی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈرائیور کی تھکن، جو طویل کام کے اوقات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایک بڑا حفاظتی مسئلہ ہے جسے مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے حل کرنا ضروری ہے۔